حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا، غروب آفتاب کے ساتھ ہی حاجیوں کی مزدلفہ آمد جاری، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ اور ملک بھر میں عید قربہ کی تیاری، شہر شہر جانوروں کی خریداری، گلی محلوں میں رونق، لوگ جانوروں کی آؤ بھگت میں مصروف۔ اور IMF پروگرام آخری ہوگا، وزیر اعظم کا وعدہ، قوم سے خطاب میں کہا ہر ٹیکس اسٹور پاکستان کا دشمن ہے، مستقبل کو چن لیا، عوامی پیسے پر عیاشی نہیں ہوگی، ایک ایک ڈھیلا عوام پر خرچ ہوگا، پاکستان پر بوجھ، وزارتیں اور ادارے ختم کرنے کا اعلان۔ کی ترقی اور ملکی استحکام کو دشمن ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایہ کو بھگانے میں مگن ہے۔ ترقی کا دشمن ہر وہ اسمگلر ہے جو پاکستان کی معیشت میں ڈکیتی کی واردات کرتا ہے۔ اس بار قوم کی ترقی اور ملکی استحکام کو روندے نہیں دیں گے، ماضی میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں تاکہ ترقی کا سفر رک جائے۔ ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے ملک سے سرمایہ کاری بھگانے میں مگن ہے۔ شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والا آپ کا دشمن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا بڑی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے پورا نظام وضع کر لیا، چین، سعودی عرب اور UAE کا دورہ کیا، بڑی سرمایہ کاری آئے گی، SIFC کے ذریعے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری آئے گی، نتائج چند ماہ اور سالوں میں سامنے آئیں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر ملک میں زراعت اور دیگر شعبوں کو آگے لے کر چلیں گے، وہ کام کریں گے جس سے ہر جگہ میڈ ان پاکستان کی چھاپ لگے، ترقی کے میدان میں اپنے ہمسایوں کو پیچھے چھوڑیں گے۔ بڑی عید سے پہلے گلی محلوں میں رونق، شہری جانوروں کی دیکھ بھال اور نخرے اٹھانے میں مصروف۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی بچے بن گئے۔ رات ہوتے ہی گلیوں میں جانور ٹہلانا اور کتنے کا لیا آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کراچی والے گرمی میں جانوروں کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں خود جھیل لیں گے، جانور کو گرمی نہیں لگنے دیں گے۔ کراچی کے گورنر ہاؤس میں بھی قربانی کے لیے 100 خوبصورت اونٹ پہنچا دیے گئے، سفید نایاب اونٹ بھی شامل۔ عید کے تینوں دن گورنر ہاؤس میں قربانی ہوگی۔ گورنر سندھ کا 100 بکرے بھی یتیم بچوں کو دینے کا اعلان۔ زمیندار نے کھیتوں میں گھسنے پر اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی۔ سانگھڑ میں دل خراش واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ کر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مقدمہ درج کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SSP کے مطابق زیر حراست ملزمان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ پولیس نے سرکاری مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا متاثرہ شخص کو 2 اونٹ دینے کا اعلان۔ صنعت کار اور دانشور کہتے ہیں بانی PTI کو اندر ہی رکھیں، باہر آئے گا تو پھر انتشار پھیلائے گا، محاذ آرائی ہوگی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی PTI مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی۔ 15 سال سے PTI سیاسی عدم استحکام کو ہوا دے رہی ہے۔ PTI اور بانی نے فیصلہ کرنا ہے فساد کا حصہ بننا ہے یا ملک کو آگے لے جانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ PTI ارکان ایک طرف TADA لے رہے ہیں اور دوسری طرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے۔ کل سے پنجاب بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کس کی قانون کے تحت پنجاب حکومت گرفتاریاں کر رہی ہے؟ کیا اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانا ہے؟ بس ہو گیا، بہت جس لیول تک تم اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہو، بجٹ میں تو ظلم کیا۔ پنجاب بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ کس قانون کے تحت پنجاب حکومت گرفتاریاں کر رہی ہے؟ PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں اگر آپ حد سے آگے بڑھیں گے تو ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، ہمارے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا ہے۔ سیاسی کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے۔ کیا اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ملک آئین کے مطابق چلے۔ میں مذاکرات کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے یہ نہیں پتا خان کیا ان سے مانگیں گے، میں تو کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ پہلے تو یہ مذاکرات کر ہی نہیں رہے تھے،
اب مذاکرات کی بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کی کوئی شرائط ہوں گی، کوئی شرائط وہ نہیں مانیں گے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ عید کے بعد 2 ماہ بہت حساس ہیں، اگست تک آر پار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں 2014 میں لندن پلان بنا تھا، طاہر القادری بانی پی ٹی آئی سے لندن ملنے گئے تھے، مجھے اس کا علم تھا، میرے خلاف تمام شہادتیں پی ٹی آئی سے آئیں، بانی پی ٹی آئی کو مجھ سے تعلق نبھانا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت میں نہیں لیکن حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کا ترقیاتی بجٹ باقی صوبوں سے بہتر ہے، 1000 ارب کے ترقیاتی بجٹ کی مثال نہیں ملتی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا تعلیمی اداروں میں 75,000 نوکریاں ہمارے پاس موجود ہیں، پولیس میں بھی 50,000 نوکریاں ہیں، یہ سب عوام کو دینی ہیں۔ ہمارے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ تیار ہو جائیں، ملک کا مقدر آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کو اپنی امانت سمجھتے ہیں، اس کو پالنے کے راستے میں جو دکھ پال رہے ہیں اور جو سانحے مل رہے ہیں ان کو تمغہ سمجھتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کی اور بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی۔ چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں 24 لاکھ افراد کی نشاندہی کر لی ہے جو ریٹرن فائل کرنے کے پابند ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ڈپارٹمنٹل سٹورز پر پیکنگ والی اشیاء پر 18% جی ایس ٹی لگایا گیا ہے۔ عام دکانوں پر فروخت ہونے والی کھلی اشیاء پر اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ڈبے کا دودھ بنانے والی کمپنیز 3-4 سال سے قیمتیں بڑھا رہی ہیں، ایک ڈبہ 800 روپے کا کر دیا، کمپنی قیمت کم کرے گی تو ہم بھی ٹیکس میں کمی پر غور کریں گے۔ پیٹرول 10 روپے سستا ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ شہریوں کا سوال۔ کہا پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا، حکومت سنجیدگی دکھائے گی تو مسائل میں کمی آئے گی۔ حکومت نے پیٹرول 10 روپے 20 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 33 پیسے سستا کیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 35 روپے تک کمی ہو چکی ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ایک جج کسی بھی یعنی لیول پہ ہو ڈسٹرکٹ وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں، مجھے نہ کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی، ہاں تھوڑی سی کچھ اٹیمپٹس ہوتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، کبھی ایک صاحب آ کے بیٹھ کے چلے گئے کہ بات کرتے چلے گا، وہ ایک بات ہے، لیکن خدا کی رحمت سے کسی نے مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا نہ دباؤ ڈالا، صحافی کے سوال پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس اکیل عباسی کا جواب۔ کہا 1-2 بار کچھ ایسی کوشش ہوئی جس کا فوری سدباب کیا گیا، بعد میں وہ بھی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ عدلیہ کی آزادی اس کے فیصلوں سے نظر آتی ہے، میرا گمان ہے جج کرپٹ اور بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری سے کہتا ہوں الیکشن ٹریبونل کے جج کا تبادلہ معمول کی کارروائی تھی۔ سپر 8 نہ سیمی فائنل، گھر واپسی کے ٹکٹ فائنل۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا، بابر 11 کی ناقص کارکردگی، پاکستان دوسرے مرحلے میں جگہ بنانے میں ناکام۔ آئرلینڈ کے خلاف میچ واش آؤٹ ہونے پر میزبان امریکہ سپر 8 میں پہنچ گیا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ امریکہ سے سپر اوور میں ہارا، پھر بھارت کے خلاف جیتا ہوا میچ گنوایا۔ قومی ٹیم اپنا آخری میچ کل آئرلینڈ کے خلاف کھیل کر وطن واپسی کرے گی۔ اب تو کرکٹ دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا، قومی ٹیم کی خراب پرفارمنس پر شائقین دل برداشت تھا۔ ٹیم میں تبدیلیوں کا مطالبہ کر دیا، کہا دوستیاں ہیں، سلیکشن میرٹ پر نہیں ہوئی، بڑی عمر کے لڑکے کھلاڑے ہیں۔ بابر اعظم اچھے کھلاڑی تو ہیں لیکن اچھے کپتان نہیں۔ جب آپ دوستی یاری والی ٹیم بنائیں گے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو نہیں لیں گے، پھر بابر صاحب نے پریشر ڈالا شاہین پہ، آپ ہو سکتا ہے باہر ہو جائیں۔ یہ بابر 11 اور وہاب ریاض 11 تھی۔ یہ اس ٹیم میں مجھے بتا دے بالنگ اچھی ہے، بیٹنگ اچھی ہے، نہ آدھا تیتر نہ آدھا بٹے، نہ بیٹنگ سٹیبل ہے نہ بالنگ سٹیبل ہے۔ کھلا کیا رہے ہیں، صرف فارمیلٹی پوری کرنے گئے ہیں۔ ذاتی پسند ناپسند اور دوستی یاری کو ترجیح دی گئی، یہ قومی ٹیم نہیں تھی۔ بابر اعظم شاہین آفریدی پر پریشر ڈالنے کے لیے محمد عامر کو ٹیم میں لائے، سابق کرکٹر باسط علی کا دعویٰ۔ کہا ایسا نہ ہوتا تو امریکہ کے خلاف سپر اوور شاہین آفریدی کرتے۔ ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل نے کہا قومی ٹیم کی بالنگ مستحکم ہے نہ بیٹنگ مضبوط۔
پاکستان ٹیم کو کھلاڑیوں اور مینجمنٹ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ دوبارہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ نہیں کیا، محمد عامر نے ریٹائرمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی۔ ذرائع محمد عامر کا کہنا ہے پیسر نے ریٹائرمنٹ سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عامر T20 ورلڈ کپ میں 3 میچز کھیل کر 5 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اٹک کی ضلع کچہری میں فائرنگ کر کے 2 وکلاء کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر اظہار افسوس، ملزم کے خلاف خصوصی عدالت میں مقدمہ چلانے اور وزیر قانون کو نگرانی کی ہدایت۔ مریم نواز کا وکلاء کی فلاح کے لیے گرانٹ 1 ارب تک بڑھانے کا اعلان۔ پنجاب بار کونسل کے لیے 5 کروڑ روپے گرانٹ کا چیک دیا، کہا قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے معاونت کریں گے۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کے OPDs میں عملے کی ہڑتال۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پرنسپل سمیت سینئر اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معافی مانگنے تک OPDs بند رہیں گی۔ وزیر صحت عمران نذیر کی مزنگ ٹیچنگ اسپتال آمد، عملے سے جھگڑا اور تلخ کلامی۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب نے کہا جس نے احتجاج کیا سب کو دیکھ لوں گا، جتنے معطل ملازمین نے احتجاج کیا سب کو فارغ کراؤں گا۔ عید سے قبل کے الیکٹرک نے سرکاری محکموں کی بجلی کاٹ دی۔ محکمہ توانائی کے ساتھ تنازع کے سبب کے الیکٹرک نے 25 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی بجلی منقطع کر دی۔ ٹاؤنز کو عید قربہ کی تیاریوں میں مشکلات کا سامنا۔ سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کو اسرائیل نے ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ میں بمباری میں بچے سمیت 25 فلسطینی شہید، 30 افراد زخمی۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں حملے میں 2 اسرائیلی یرغمالی بھی مارے گئے۔ غذائی قلت سے ایک اور فلسطینی بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ اب تک بھوک سے 200 سے زیادہ بچے لقمہ اجل بن چکے۔ اسرائیلی فورسز کا رفح میں زمینی کارروائی، مزید 2 ہفتے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کا غزہ میں مسجد پر قبضہ، مسجد کو ریسٹورنٹ بنا دیا، نماز کی صفوں پر کھانے کی میزیں لگا دی، مسجد میں ہر طرف کھانا بکھیر دیا، مسجد کے احاطے میں فوجی ٹینک کھڑے کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کے شب قدر قلعے کا دورہ، زنجیروں میں جکڑے قلعے کے قدیمی دروازوں میں دلچسپی کا اظہار، تاریخی قلعے کی دیکھ بھال پر کمانڈنٹ FC اور ٹیم کو سراہا، کہا فرنٹیئر کانسٹیبلری کی پشاور سمیت صوبے میں قیام امن کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ FC افسران اور جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادری کی داستان رقم کی، قوم کو FC کے سپوتوں پر ناز ہے۔ محسن نقوی نے وزٹرز بک میں تاثرات بھی درج کیے۔ PNS بابر کی اکساس ترکیے میں مشترکہ مشق میں شرکت، نیول بیس کا دورہ۔ ISPR کے مطابق ترک بحریہ کے کمانڈر سدرن ٹاسک گروپ نے جہاز کا دورہ کیا۔ ترک بحریہ کے کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسر PNS بابر سے ملاقات ہوئی۔ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج میں تعاون، مشترکہ آپریشن کی صلاحیت بڑھانا ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد، دنیا بھر میں تیاریاں، انڈونیشیا کی مویشی منڈی میں گہما گہمی، بنگلہ دیش کی مویشی منڈی میں مہنگائی کی وجہ سے خریدار پریشان، تیونس میں بچے اپنا پسندیدہ جانور بھیڑ لینے پہنچ گئے، فلسطین میں مغربی کنارے پر منڈی لگ گئی، جنگ کی وجہ سے قربانی کا جانور لوگوں کی پہنچ سے دور، الجزائر میں چاقو چھری تیز ہو گئے۔ پاکستان کی ثقافت کے رنگ بیلاروس میں چھا گئے۔ دارالحکومت منسک میں پاکستانی آرٹ کی نمائش، پاکستانی سفیر سجاد حیدر نے افتتاح کیا۔ نمائش میں خطاطی، ٹرک آرٹ، روایتی ملبوسات اور خود سے رکھے گئے۔ مقامی شہری نے اردو میں گانا گا کر دل جیت لیے۔ اور یورو کپ میں میزبان جرمنی کا شاندار آغاز، افتتاحی میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 5-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پہلے ہاف میں 3 اور دوسرے ہاف میں 2 گول داغے، 5 گول الگ الگ کھلاڑیوں نے کیے۔